قرآن عظیم نے 4 حرمت والے خاص مہینے بیان کیے 10ویں سپارے کے اندر، ان 4 میں سے ایک یہ رجب شریف ہے۔ بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی بھی۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کی شب اپنا دیدار عطا کروایا تھا۔ بڑا عظیم و واقعہ، انشاءاللہ اس پر باتیں ہوں گی ہماری۔ آج جو بات ہے وہ ایک اور حوالہ سے کہ ہم 2025 میں آ گئے عیسوی کے حساب سے، تو تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ روزمرہ کے معمولات، روزمرہ کی ہماری عبادات ترقی کی طرف جا رہے ہیں نیکیوں کے حوالہ سے، یا جتنی روزانہ کی ہیں اتنی ہی پر رکے ہوئے ہیں، یا کم ہو جاتی ہیں، کبھی بڑھ جاتی ہیں کبھی کم ہو جاتی ہیں۔ اس حوالہ سے تھوڑا سا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے قرآن عظیم سے، 28واں سپارہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 18، بڑی مشہور آیات ہیں جن میں وہ آتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ یہ اس سے پیچھے جو رکوع شروع ہوتا ہے وہ والا حصہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ پاک کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر، اور نظر رکھو، غور کرتے رہو، سوچتے رہو ہر لمحہ، ما قدمت لغد، جو تم کل کے لیے بھیج رہے ہو۔ کل سے مراد ہے حشر والے دن کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے جو بھیج رہے ہو اپنے اعمال۔ فرمایا کہ اپنے ان اعمال پر نظر رکھو کہ کیا بھیج رہے ہو، جو بھیج رہے ہو، فرمایا اس پر سوچتے رہو ہر لمحہ، میں آگے کیا بھیج رہا ہوں، کیا بھیج رہا ہوں، کیا بھیج رہا ہوں۔ واتقوا اللہ، اور جو بھی شے آگے بھیج رہے ہو اس کو بھیجتے وقت بھی اللہ پاک سے ڈرتے رہو، خوف ہر وقت اپنے دل میں رکھو، ڈرو اللہ پاک کی ذات سے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کرتے ہو، کر رہے ہو، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ باخبر ہے تم جو کر رہے ہو۔ لیکن فرمایا کہ تم بھی سوچو کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے آگے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں جیسے مت بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، یہ بھول گئے کہ کوئی ہمارا اللہ بھی ہے، یہ بھول گئے کہ کوئی ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ بھول گئے کہ کل کو ہم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب دینا ہے، وہاں کیا بولیں گے۔ وہ اللہ پاک سے بالکل بے خوف اور بلا کر اللہ پاک کی ذات اقدس کو وہ دنیا میں ہی مگن ہو گئے، دنیا ہی ان کا سارا اوڑھنا بچھونا بن گئی۔ فرمایا لا تکونوا، تم ان جیسے مت بن جانا، تم ویسے مت بنو جیسے وہ ہو گئے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، وہ حقیقت میں اللہ پاک کو بھولے، لیکن وہ اللہ پاک کو بھولنے کے رزلٹ میں ہوا یہ کہ وہ حقیقت میں اپنے آپ کو بھول گئے۔ وہ یہ بھول گئے کہ وہ کون ہے، ان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، انہوں نے مرنا ہے، مر کے آگے جانا ہے، کیا کریں گے، وہ سب بھول گئے۔ فانساہم انفسہم، وہ حقیقت میں اپنے آپ کو بھول گئے۔ اولئک ھم الفاسقون، یہ رزلٹ ہے ایسے لوگوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جائے وہ فاسق بن جاتا ہے، فاسق، کیونکہ وہ برے کاموں میں پڑ جائے گا۔ جس کو اپنی آخرت یاد ہوگی، فکر ہوگی، اور وہ ہر سیکنڈ سوچ رہا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، تو وہ شخص اچھے اعمال کی طرف راغب ہوگا، برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اور جو بلا بیٹھے گا اپنی آخرت کو، اللہ پاک کو، تو فرمایا کہ اولئک ھم الفاسقون، اس کا خطرناک نتیجہ اور رزلٹ ہوگا کہ وہ فاسق ہو جائے گا۔ اور پھر آگے وہ مشہور آیت فرمائی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اے ایمان والو تم یہ ذہن میں رکھ لو، جنتی اور جہنمی کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنتی ہیں حقیقت میں کامیاب وہی لوگ ہیں۔ اب ذرا ان آیات پر یہ ہم تھوڑا سا غور کریں نا، تو
پہلے اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو ڈرو اللہ پاک سے اور ہر لمحہ نظر رکھو کیا بھیج رہے ہو، اور اگلے حصے میں فرمایا کہ ان جیسے مت بن جانا جو بھول گئے اللہ پاک کو۔ ایک طرف غور کرو، ہمیشہ اللہ پاک کو یاد رکھو، اور دوسری طرف بھول چکے ان جیسے مت بنو۔ یہ دو ذکر کر کے آگے فرمایا کہ جنتی اور جہنمی دونوں برابر ہے، نہیں ہو سکتے۔ تو اگلی جو بات آ رہی ہے اس کو ہم اس پچھلی بات کے ساتھ جوڑیں گے، کیونکہ یہ اکٹھا مضمون چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو تقوی اختیار کرے، اتقوا اللہ، جو تقوی اختیار کرے، اپنے ہر عمل پر نظر رکھے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اور پھر بہتری سے بہتری کی طرف چلتا جائے، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الجنہ ہیں، جنتی لوگ ہیں۔ اور دوسرا حصہ جو بھول گئے، اپنا آنے کا مقصد بھول گئے، بھلا بیٹھے، صرف دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، وہ لوگ ہیں جن کا رزلٹ فسق کی حالت میں فاسق ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب النار بن جائیں گے، جہنمی بن جائیں گے، اور وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیاب جنتی لوگ ہوں گے۔ میں اس کو آپ کی ایک دنیاوی مثال کے حساب سے آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن پاک میں 2-3 جگہ پر یہ آیات ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ اللہ پاک فرماتا ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، مزید آگے بڑھو، مزید آگے بڑھو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے جاؤ۔ ہماری زندگی تو آگے بڑھ رہی ہے، کب سے ہم بچپن سے شروع ہوئے، جو جس عمر میں اس وقت ہے، یہ موقع اللہ پاک دے رہا ہے، زندگی یہ اللہ پاک دے رہا ہے، اور ہم سارے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ وہ وقت کون سا ہے اللہ پاک جانتا ہے، ہمیں خبر نہیں، لیکن یہ ضرور ایمان ہے کہ ہم نے جانا ضرور ہے، یہ موقع ہمیں ملا ہوگا۔ ایک عظیم صحابی رسول ہیں، بڑے کمال کے صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7ویں یا 8ویں نمبر پر ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ ابتدائی اسلام مکہ پاک کی زندگی سے بالکل 6 یا 7 بندے مسلمان ہوئے تھے، سارے 7ویں یا 8ویں نمبر پر یہ مسلمان ہوئے تھے، اور مکہ پاک کی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، پھر مدینہ پاک کی زندگی مبارک میں ساتھ رہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے بخاری شریف میں روایت ہے۔ فرمایا اگر تم لوگوں نے قرآن سیکھنا ہو، قرآن کا مطلب سیکھنا ہو، تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پاک سیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے صحابہ کرام علیہ مردوان یہ فرماتے ہیں کہ جو نئے نئے صحابہ آنے والے تھے نا، وہ کتنے دن تو یہ جج ہی نہیں کر پاتے تھے کہ یہ کسی اور فیملی کے ممبر ہیں۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ممبر ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ ان کی ماں جان والدہ محترمہ اکثر آتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، وہ گھر میں چلی جاتی ہیں، وہ ازواج پاک کے پاس بیٹھتی ہیں، پھر یہ آ جاتے ہیں اور یہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اتنے عظیم یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اولو الاحلام کا لقب عطا فرمایا ہوا تھا۔ فرمایا یہ احلام میں سے ہیں، علم والے، دانش والے، شعور والے، سمجھ والے۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ پاک نے اسلام کی، شریعت کی، قرآن کی سمجھ عطا فرمائی ہوئی ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، میں چاہتا ہوں کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرو اور میں تم سے سنوں، ذرا مجھے تلاوت تو کر کے سناؤ۔ یہ فرماتے پھر میں نے تلاوت کر کے سنائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری تھے، میں تلاوت کر رہا تھا۔ یہ عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو فقہاء صحابہ کرام کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ بڑے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری، ان سے ایک فتویٰ پوچھا گیا، ایک مسئلہ پوچھا گیا، اور وہی مسئلہ پھر بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسئلہ اور طرح سے بتایا، جیسے حضرت ابو سعید خدری نے بتایا تھا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری نے بتایا، اس کے الٹ مسئلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ وہ جو پوچھنے والا تھا وہ پھر واپس گیا حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے پاس، فرمانے لگے کہ حضرت آپ نے تو یہ مسئلہ ایسے بتایا، لیکن وہاں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہی مسئلہ وہ اس طرح سے بتا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرمانے لگے
فرمایا کہ وہ اچانک ماحول ایسا بن گیا کہ جہاں تو مصالحہ شریف موجود تھے نا، وہاں کافی سارے افراد موجود تھے، تو آپ نے بالکل کسی طرح کی بھی ہچکچاہٹ کیے بغیر سب کو مخاطب کیا۔ فرمایا بھی سارے سنو، جب تک حبر الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم موجودہ وقت میں، اس دور میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، فرمایا جب تک یہ موجود ہے تو سارے اپنے مسئلے انہی سے جا کر پوچھا کرو، کوئی مسئلہ مجھ سے مت پوچھا کرو، کیونکہ وہ جو مسئلہ بتاتے ہیں وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کون سی آیت قرآن پاک کی، کون سی آیت کس وقت نازل ہوئی، کس جگہ پر نازل ہوئی، کس ٹائم نازل ہوئی، مکہ پاک میں نازل ہوئی، مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ فرمایا وہ ہے جو ہر آیت کے بارے اس طرح کا علم رکھنے والے ہیں، یار مسئلے ان سے پوچھا کرو۔ اتنے عظیم صحابی، لیکن میں ان کی یہ اتنی بات سنا کر آپ کو جو بات سنانا چاہتا ہوں اس پر ذرا غور کریں کہ جن کو فکر لگی ہوتی ہے نا، اپنی آخرت کی فکر لگی ہوتی ہے، ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ یہ اتنی عظیم، اور ایک جگہ پر آپ نے بلکہ یہ بھی فرمایا، آپ نے قسم اٹھائی، فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ سارے صحابہ جانتے ہیں کہ 70 قرآن پاک کی صورتیں میں نے ڈائریکٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے سیکھی ہوئی ہیں، 70 صورتیں، میں وہ ہوں، یہ سارے صحابہ جانتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے قرآن پاک سیکھا ہوا ہے۔ جب یہ بات کرنے لگے نا، تو ایک دن یہ فرمانے لگے کہ میں تمہیں اپنی طرف سے ایک ایسی بات سناتا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی نا ندامت ہوتی ہے۔ یہ فرمانے لگے مجھے کبھی کبھی ندامت ہوتی ہے۔ میں اس کا حوالہ آپ کو عرض کروں، سورہ العصر کی تفسیر میں ان کا یہ قول مفسرین نے نقل کیا، فرمانے لگے مجھے کبھی کبھی ندامت ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ندامت کس بات پہ؟ ندامت کا مطلب سادے لفظوں میں کہیں تو شرمندگی، مجھے شرمندگی ہوتی کبھی کبھی۔ وہ پوچھا کہ آپ کو کس بات پہ ندامت ہوتی؟ تو فرمایا کہ میں روزانہ صبح سے شام تک 24 گھنٹے جو عمل کرتا ہوں نا، میں اپنے ان عملوں پر نظر رکھتا ہوں، کون کون سے اچھے نیک صالح عمل کیے، اگلا دن آئے، ایک دن میری زندگی کا ختم ہوا، اگلا دن آئے تو فرمایا میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے کل چنگے نیک صالح عمل کیے تھے، آج نئے دن میں اس سے زیادہ عمل نیک ہونے چاہیے۔ میں ہمیشہ ترقی کی طرف جا رہا ہوں، جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں ہمیشہ اگلے دن زیادہ اعمال اچھے کرتا ہوں، زیادہ نیک اعمال کرتا ہوں۔ لیکن فرمایا کہ جس دن کوئی مصروفیت ایسی بن جائے کہ نیکی والا عمل زیادہ نہ کر سکوں پچھلے دن کی بنسبت، تو فرمایا اس دن میں بڑا ندامت اور شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اس دن پر میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ آج میری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا۔ فرمایا غربت شمس، میری زندگی کے اندر سے آج کا سورج غروب ہو گیا، ناقص فیہ اجلی، اور میری زندگی کا ایک دن مزید کم ہو گیا، ایک دن مزید کم ہو گیا، لیکن ولم یزد فیہ عملی، اس دن کے اندر میں اپنے عمل میں اضافہ نہ کر پایا۔ فرمایا اضافہ نہ کرنے پر مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ عظیم شخصیت ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور سارے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد عظیم فرمایا، میرے صحابہ علیم رضوان وہ ہیں کہ اگر بعد والے لوگ، ان صحابہ کے بعد والے آنے والے لوگ، وہ پہاڑوں کے برابر بھی خیرات کرتے رہیں، ایک پہاڑ نہیں فرمایا پہاڑوں کے برابر خیرات کرتے رہیں، تو ان سارے امت کے لوگوں کی خیرات مل کر بھی میرے صحابی کی ایک مٹھ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ان کا عمل جو یہ ایک صحابی کرتا ہے کیونکہ ان کو شرف بڑا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ہونے کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرف ان کو جو ملا، فرمایا ان کا عمل یہ ہے کہ چھوٹے سے عمل پر بھی اللہ پاک ان کو بے بہا کمال اور ثواب عطا فرماتے ہیں، بعد والوں کا ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کا انداز دیکھیے، اس کو کہتے ہیں کہ جتنا بندہ بڑے مقام پر ہوتا ہے اتنے ہی اس کے احساسات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بندے کو بڑا مقام ملے اتنا وہ سینسیٹیو بن جائے، اتنا ہی وہ سنجیدہ ہو جائے، اتنا وہ غور و فکر کرنے والا ہو جائے۔ اگر اس مسلح پر کسی کو موقع مل گیا ہے
یا اس منبر پر کسی کو موقع ملا ہے تو وہ اب عام لوگوں جیسا نہیں رہ گیا، وہ اللہ پاک کے فضل سے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جن کو یہ شرف ملا صحابی ہونے کا، تو ان کا پھر درجہ بڑا ہوا، تو ان کی جو سوچنے کی، سوچ کی، فکر کی ایک خاص اللہ پاک کی طرف سے صلاحیت ہے، وہ بھی عام لوگوں سے جدا ہو گئی۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ ہم نے ذرا سوچنا ہے، کاروبار بندہ شروع کرتا ہے نا جی، کاروبار، کوئی بھی کاروبار آپ لگا لیں، کوئی بندہ کریانے کی دکان بناتا ہے، کوئی سٹور ہے، کوئی فیکٹری لگاتا ہے، تو وہ روزانہ کا حساب لگاتے ہیں، یار آج منافع، فائدہ کم ہوا، زیادہ ہوا، یا اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا۔ اگر کام وہی رکا رہ جائے، ترقی نہ ہو رہی ہو، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ بس ٹھیک ہے، گڈ ہے؟ نہیں، کہتا ہے یار آگے جانا چاہیے، یہ کیا معاملہ ہے، اتنی محنت کر رہے ہیں، انکم بڑھ نہیں رہی ہے، وہی رکی ہوئی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ دنیاوی فائدے کے ساتھ بندہ کہتا ہے انکم بڑھنی چاہیے، بلکہ اس کے الٹ، اگر انکم میں کمی آنا شروع ہو جائے، انکم میں کمی آ گئی، منافع کم آ رہا ہے، کسٹمر کدھر گئے؟ چیک کرو کسٹمر کہاں گئے جن سے منافع آ رہا تھا۔ کوئی ناراض تو نہیں کر بیٹھے جو ہمارے پاس کام کرنے والے ہیں؟ کسی نے بد اخلاقی تو نہیں کر دی ہمارے کسی کسٹمر کے ساتھ؟ کوئی ناراض ہو کے کسی دوسرے کے اسٹور پر چلا گیا، ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ فوری جائزہ لیتے ہیں، کہاں کمی کہاں رہ گئی ہے، کمی کہاں پر ہے، اس کمی کو فوری چھان بین کر کے وہ کمی دور کرتے ہیں تاکہ ہماری انکم میں کمی نہ آئے۔ اور اگر مزید کمیاں آنا شروع ہوتی ہی جائیں تو کہتے ہیں یار کوئی حالات خراب ہو گئے، کسی بندے نے بری نظر لگا دی، تو بندہ آنکھیں تاڑ کے ہمارے اوپر بیٹھا ہے، پھر آتے ہیں یار کہ دعا کر دو حضرت صاحب، دعا کرو کہ اللہ پاک یہ آزمائشہ سے بچا لے، پوری محنت سب کچھ رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی نیچے کام جا رہا ہے، تو دعائیں کروائیں گے، دن رات پریشان ہو جائیں گے، انکم میں کمی آ گئی، دنیاوی پیسے میں کمی آ گئی تو پریشانی ہی پریشانی۔ ایسا کمال ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے بندے، اگر تیری زندگی میں روزانہ روزانہ زندگی کے ایک ایک دن کے اندر اگر نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا تو پھر پریشان ہو۔ اگر نیکیاں وہی رکی ہوئی ہیں یا ایک دن بڑی کر لی اور پھر نیچے سے نیچے چلی گئی تو پھر پریشان ہو۔ اس جگہ پر پریشان ہونا ہے کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا ہے، میں موت کے قریب جا رہا ہوں لیکن میرے عمل میں اضافہ نہیں ہو رہا، نیکی والے کام میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ یہاں پریشانی والا سسٹم دماغ اپنے اوپر آنا چاہیے۔ یہ جو میں نے بار بار آیت سنائی ہے آپ بھائیوں کو، وَلْتَنْظُرْ، میں نظر کر، سوچ بچار کر اپنے اوپر، مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیج رہا ہے۔ حشر میں، میدان حشر میں حساب ہوگا، کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے، اس پر غور و فکر کر۔ بھیجنا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے اپنے ایک ایک منٹ پر نظر رکھیں، سیکنڈ پر نظر رکھیں، میرے منٹ سیکنڈ کیسے گزر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے ٹائم، بڑے منٹ تو بغیر کسی منافع کے ایویں گزار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ٹائم ذرا دیکھیے گا کیا ہوا ہے، 13 منٹ، سیکنڈ بھی شو ہو رہے ہیں، 21 22 23۔ اس 21 22 23 کے حساب سے نا آپ دیکھ لیں سیکنڈ، ایک منٹ کے لیے ذرا سارے قل هو اللہ شریف پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ ایک منٹ ہو گئی جی، گنا بھی ہے کتنی دفعہ پڑھا؟ 11 دفعہ، ماشاء اللہ، 12 دفعہ، 11 دفعہ، ہر ایک بھائی کے ذہن میں کتنی کتنی دفعہ پڑھا۔ دیکھیے 1 منٹ 60 سیکنڈ، 1 منٹ 60 سیکنڈ، اور قرآن پاک قل هو اللہ شریف کتنی بار پڑھ لیا؟ 11 دفعہ، 12 دفعہ، اور ایک دفعہ پڑھیں تو 10 سپاروں کے برابر ثواب ہے، 3 دفعہ پڑھیں تو قرآن پاک کے برابر ثواب، 12 دفعہ پڑھ گئے تو 4 قرآن پاک کے برابر ثواب،
ثواب کون دیتا ہے؟ اللہ پاک۔ آپ غور کر سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر ہم کیا کچھ کما سکتے ہیں۔ جو منٹ ایک ہم ایسے بیٹھے بیٹھے ہی ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں جناب، چوڑے ہو گئے، وہ دو دو چار چار گھنٹے گزر گئے، موبائل ہاتھ میں آ گیا تو لگے ہوئے ہیں بے مقصد، کوئی ادھر گیا ایپ، کوئی اس ایپ کو دیکھ دیکھ کے اب یار دل بھر گیا، چلو اب دوسری ایپ پر چلتے ہیں، دوسری ایپ پر لگے ہوئے ہیں بے مقصد۔ اتنی زندگی کا وقت ہمارا ایویں گزرتا جا رہا ہے اور لگے ہوئے ہیں بھئی، اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور کر کے کل کے لیے تو کیا بیچ رہا ہے آگے، یہ جو کر رہے ہیں اس سے کیا مل رہا ہے؟ کوئی ثواب مل رہا ہے، کوئی اللہ پاک راضی ہو رہا ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں ہم، کیا ہو رہا ہے اس سے؟ اور کئی بندے ہمارے وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، موبائلوں پر گھنٹے بے مقصد ایپ پر گزارا جا، ویڈیوز ہے وہی نیچے اوپر کیے جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بعد دفعہ میں خبروں پر تبصرہ کر رہے ہیں، مقصد بھی کوئی نہیں ہے، ایویں جناب چائے کے لیے جی اکٹھے ہو گئے، چلو جی آج پھر بتاؤ آج کی خبر کیا ہے، تازہ خبر سناؤ جی، نواز شریف آج کل کدھر پہنچ گیا، تو نواز شریف کا ہے، عمران خان کے صاحب کے بارے میں بتاؤ تو وہ خاتون کے بارے میں بولو جی، بس وہ دو دو چار چار گھنٹے ایسے گپ شپ لگا کے چلو یار اب کافی ٹائم گزر گیا، اب چلتے ہیں۔ یہاں باہر چلے جائیں نا، یہاں تو میں نے کم دیکھا ہے، شاید باہر چلے جائیں تو وہ جو باہر پارکیں بنی ہوئی ہیں وہاں بزرگ بابے بزرگ وہ بیٹھے ہیں جناب، ٹولیاں بنا کے سارا سارا دن تاش کھیلے جا رہے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں تینوں ویلے ہو گئے ہیں، ڈیوٹیاں ختم ہو گئی، ریٹائر ہو گئے اپنے اپنی جاب سے، کہتے ہیں ویلے ہیں، تو ویلے کا مطلب ہے چلو تاش کھیلو، تو جیسے وقت گزر رہا ہے موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے بندے غور کر، تو آگے قریب جا رہا ہے، کیا لمحے ایک ایک لمحے کے اندر ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے اگلے دن وہاں بات کی تھی، یہ اکثر مقابلہ ہوتا ہے نا، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، ریسیں لگتی ہیں، تو وہ ایک لگایا ہوتا ہے انہوں نے، وہ رسی سے لگائی ہوتی ہے، اس کو ٹچ کرنا ہوتا ہے پہلے، ایویں ایک سیکنڈ پہلے ایک بندہ ٹچ ہو گیا، دوسرا بعد میں جا کے ٹچ ہوا، تو ایک سیکنڈ بالکل آدھے سیکنڈ پر بھی ایسے ہوا، دوسرا بعد میں آیا، جو پہلے پہنچ گیا وہ جیت گیا۔ تو وہ جو ایک سیکنڈ پیچھے رہ گیا، وہ ایک سیکنڈ کی قدر وہ جانتا ہے جو ایک سیکنڈ پیچھے رہ گیا، جو آگے چلا گیا ایک سیکنڈ کی قدر وہ جانتا ہے، یار ایک سیکنڈ اگر میں پیچھے ہو جاتا اور یہ آگے ہوتا تو میں تو پوری دنیا میں پیچھے رہ جاتا۔ تو ہماری زندگی کے اندر گھنٹوں کی قدر ہی کوئی نہیں، دن کی قدر کوئی نہیں، ہم ہی بے مقصد ہیں جو اپنی زندگی ایسے گزارے جائیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نہیں ہمیں فرمایا کہ پیارے بھائیو سن لو، چار چیزیں آپ نے فرمایا، چار کام، چار سوال تم سے جب تک نہ ہو جائیں گے نا حشر والے دن، تمہیں میدان حشر سے ایک پاؤں بھی آگے اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چار سوال۔ پہلے نمبر پر عمر ہی، عمر، ساری زندگی، عمر، بتاؤ تمہیں جو زندگی دی گئی تھی، یہ زندگی کہاں کہاں فنا کی، کہاں گزاری، دن کہاں گزارا، رات کہاں گزاری، منٹ سیکنڈ لمحے گھنٹے کہاں کہاں کیسے کیسے گزارے۔ حدیث پاک کا جملہ ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا۔ میں اللہ پاک کی طرف سے فرشتے بندے کو قدم ہلانے بھی نہیں دیں گے، کھڑے ہو جاؤ ادھر ہی، بتاؤ پہلے ہمیں تمہیں جو اتنی زندگی ملی تھی کہاں کیسے گزار کے آئے ہو، ساری زندگی کا حساب دو۔ ہم تو ایک منٹ کا حساب نہیں دے سکتے۔ دوسری بات وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، تجھے موقع ملا تھا سیکھنے کا، اسلام، شریعت، اپنی زندگی کے بارے کیا سیکھا، کیا ہے تو نے جو جانتا تھا اس پر عمل کس حد تک کیا وہ بھی بتا۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، مال کدھر سے آ رہا ہے کدھر کو جا رہا ہے، بتاؤ کون سا مال، کون سا روپیہ، کون سا پیسہ کس جگہ سے کمایا تھا، جھوٹ بولا، فراڈ کیا، دھوکہ دیا، کہاں لگایا، رشوت میں، سود میں، کدھر لگا دیا، ایک ایک روپے کے بارے فرمایا پوچھا جائے گا۔ وَأَنْ جِسْمِهِ، چوتھی چیز یہ جو جسم میں طاقت ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، یہ سارا جسم، ان سے کیا کیا کام لیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو اللہ پاک کانوں سے ہی پوچھے گا کیا سنتے رہے ہو کانوں سے،
غیبت سنی، چگلی سنی، گانے سنے، فلمیں سنی، غیر محرموں کی آوازیں سنتے رہو یا اللہ کا ذکر سنتے رہو کانوں سے؟ کیا کیا سنا ہے کان نے؟ آنکھوں سے پوچھا جائے گا والبصرہ، بتا آنکھ تو نے کہاں کہاں دیکھا، کس کس کو دیکھا، کہاں گھومتی پھرتی رہی ہے؟ دوسری جگہ پر آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، فرمایا بندے دھیان رکھ، میں تیری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہوں۔ یہ جو تو آنکھوں سے خیانت کرتا ہے نا، فرمایا میں جانتا ہوں سب۔ جب تو غور کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو تو اپنی آنکھوں سے کہاں کہاں دیکھتا ہے، کیا کیا دیکھتا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، میں سب آنکھوں کی خیانتیں جانتا ہوں، آنکھوں سے کیا کام لے رہے ہیں۔ وہ کہ زوری صاحب نے فرمایا تھا نا، شاید زوری صاحب سے یہ پڑھا کرتے تھے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سوہنے دے دیدار واسطے۔ تو آنکھیں تو ہمیں اس لیے بنائی گئی کہ ہم اپنے والدین کی زیارت کریں، اپنے قرآن پاک کی زیارت کریں، جہاں جائز ہے وہاں رکھیں، نابینا نہیں ہے ہم، اللہ پاک نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے۔ اور دل سے بھی پوچھا جائے گا، دل کس کے لیے دھڑکتا ہے، کس کے لیے کتنا دھڑکا؟ اللہ کی یاد میں دھڑکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں دھڑکتا ہے، یا کسی غیر کی محبت میں دھڑکتا ہے؟ ناجائز مال کمانے کے لیے دھڑک رہا ہے، سوچو بچار کر رہے ہیں، یا حلال کی فکر میں دھڑک رہا ہے؟ والفؤاد، دل سے بھی پوچھا جائے گا کیوں دھڑکا؟ تیری دھڑکن تو میں تجھے دیتا تھا، لیکن دھڑکتا کس کے لیے تھا تو؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ ساری چیزیں جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمائی ہیں، اور یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارا بیتتا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو بے مقصد گزارنے سے بچائیں۔ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ ہم اللہ پاک کے قریب جا سکتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کے اندر بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث پاک ہے، سب سے آخری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس اتنے۔ فرمایا کہ یہ اتنے کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا یہ اتنا کلمہ، یہ اتنا جملہ حشر والے دن جو میزان لگے گا اس میزان پر بھاری پڑ جائے گا۔ یہ اتنا جملہ فرمایا بڑے ہی آسان ہے، زبان پر بڑے آسان ہے، اور اللہ پاک کو بڑے ہی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے پیار فرماتا ہے، اور فرمایا کہ یہ میزان کو بوجھل کر ڈالیں گے۔ اور بس اتنا کہنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ چلتے پھرتے یہ کلمات پڑھتے رہیں، دیگر کلمات پڑھتے رہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا ایک لمحہ اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔